تاریخ تحریک پاکستان 1857 کی جنگ آزادی 10 مئی 1857 کو میرٹھ کے مقام پر برصغیر کے مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، مگر کامیابی انگریزوں کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جنگ آزادی میں جیسا کہ مسلمان آگے تھے، اس لیے انگریزوں کا نشانہ بھی مسلمان بنے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان معاشی، تعلیمی اور سماجی لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، لہٰذا مسلمان انگریزوں سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان منظر عام پر آتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم کی ترغیب کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بہت سے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، مگر علی گڑھ کالج ان کی نمایاں کامیابی تھی، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی۔ 1867 میں بنارس میں ہندی اردو تنازع ہوتا ہے۔ دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے بعد ہندو اور مسلمانوں میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک بر صغیر میں ایک ہی بڑی سیاسی جماعت موجود تھی، جس کا نام تھا کانگریس۔ 1898 میں سر سید احمد خان دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر اس وقت تک مسلمانوں کے پاس پڑھے لکھے باشعور قابل رہنماؤں کی ایک کھیپ تیار ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا موجودہ صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی تھی۔ 1 اکتوبر 1906 میں مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد وائس رائے لارڈ سے شملہ میں ملا اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، جس کے بعد 1906 میں مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت مسلم لیگ کی تشکیل دی اور سر آغا خان اس کے پہلے صدر بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مذہبی فسادات میں شدت آتی جاتی ہے۔ ان ساری صورتحال میں مرد مجاہد، مرد قلندر، مسلمانوں کا سپاہی منظر عام پر آتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ 1913 میں قائد اعظم کا کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو جانا مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی ثابت ہوتا ہے۔ قائد اعظم امن و امان کے سب میں بڑے علم بردار بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی کاوشوں سے ہی معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے، جس میں کانگریس جداگانہ انتخابات کروانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ 1919 میں روڈ ایکٹ نافذ کر دیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو بغیر عدالتوں کی کارروائی کے شک و شبے کی بنیاد پر مارنے کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے بعد بغاوتوں میں شدت آ جاتی ہے۔ انگریز اپریل 1919 میں امرتسر میں جلیانہ والا باغ کے مقام پر فائرنگ کر کے 1200 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ 1920 سے 1922 تک تحریک عدم اعتماد چلتی ہے۔ 1928 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کی الگ سیاسی نمائندگی اور مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی بات کی گئی۔ 1930 میں منظر عام پر آتے ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ 1930 میں علامہ اقبال اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگلے سال گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال پھر مسلمانوں کی الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کانگریس کسی صورت اس مطالبے پر راضی نہیں ہوتی۔ 1933 میں منظر عام پر آتے ہیں چودھری رحمت علی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی ایک پیمفلیٹ ناؤ اور نیور میں نئی مسلم ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔ اس سب صورتحال میں قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے جاتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال کی درخواست پر 1934 میں واپس آتے ہیں۔
اس عہد کے ساتھ کہ اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ 1937 میں عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں جس میں کانگریس 1585 صوبائی نشستوں میں سے 707 جیت جاتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 106 نشستیں آتی ہیں۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے، مگر دوسری جانب مسلمان اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ 1939 میں جب یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو مسلم لیگ یوم نجات مناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں جو متفقہ طور پر منظور کر لی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 1200 سال اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہیں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑتی ہے، جس کے بعد پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور تحریک پاکستان عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان الگ وطن کا مطالبہ لیے تحریکوں کا آغاز کر دیتے ہیں، مگر ہندو اور سکھ تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اس دوران مذہبی فسادات عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ 1200 سال اکٹھا رہنے والے ہندو مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1942 میں کرس مشن بر صغیر آتے ہیں، مگر قائد اعظم اور گاندھی دونوں کرپس مشن کی تجاویز کو مسترد کر دیتے ہیں۔ 1944 میں کانگریس رہنما راج گوپال آچاری مسلمانوں کے الگ وطن کا مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑے رہتے ہیں اور قائد اعظم الگ وطن کا مطالبہ لیے تحریک کو جاری رکھتے ہیں۔ اب مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے واضح طور پر الگ ہو چکے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے شملہ میں ایک کانفرنس طلب کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ دونوں مسلمانوں کے علیحدہ وطن کی تقسیم کی سخت مخالف ہیں۔ قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے حصول کے علاوہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ اس کانفرنس میں مسلم وزراء کی نامزدگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کانگریس اور لارڈ ویول قائد اعظم کو اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویول پلان کی ناکامی کے بعد لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ دونوں جماعتیں الیکشن مہم میں خوب زور لگاتے ہیں، پر انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ یہ 30 کی 30 نشستیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1945 سے 1946 کے عام انتخابات میں قائد اعظم کی موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب قیام پاکستان کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان بر صغیر میں آتا ہے۔ حکومت سازی میں شامل ہونے کے لیے کابینہ مشن کی تمام تجاویز کو ماننا ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر بہت خوش تھی، مگر مسلم لیگ الیکشن جیتنے کے بعد اس پلان سے کافی مایوس تھی۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور مسلم لیگ حکومت سازی میں حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن قائد اعظم نے اس پلان کو قبول کر کے کانگریس کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب کانگریس نے آدھا پلان منظور کر لیا، حالانکہ یہ پوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے پورے پلان کو مکمل تسلیم کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم کے مطالبے کے باوجود حکومت برطانیہ نے پلان نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔
مسلم لیگ اس ساری صورتحال سے بہت مایوس ہوئی اور 16 اگست کو جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات بھی واپس کر دیے۔ لارڈ ویول جب برصغیر کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہوئے تو حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برصغیر لارڈ وائسرائے کے طور پر بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برصغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے برصغیر میں مذہبی فسادات کے شعلے بھڑکنے لگے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کے ذمے لگائی جاتی ہے۔ ریڈ کلف انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے اور نئے ممالک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانوی حکومت نے 14 اگست کو پاکستان کو آزاد کر دیا۔ آزادی کا اعلان سنتے ہی ہجرت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے مال و دولت، زیور جائیداد کو ٹھکرا کر مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ ہجرت کے دوران میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ نہتے معصوم مسلمانوں کو مانیہ نے پاکستان کو شہید کیا گیا۔ ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئیں۔ کم و بیش 20 لاکھ کے قریب مسلمان شہید کر دیے گئے۔ بہنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا دی۔ بھوک برداشت کی تھی، عزتوں کی شہادت ہوئی تھی۔ بہنوں کو نوچا گیا تھا، دریا سرخ ہوئے تھے۔ جب بنا تھا پاکستان، جب بنا تھا پاکستان، جب بنا تھا پاکستان۔